यकीनन तुमने किसी होटल में चाय पी होगी, क्या मैं उस होटल का पता पूछ सकता हूँ? दरअसल मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैं टहलता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया था। वही चाय पी ली थी। रेलवे स्टेशन वहां से 15-20 मिनट के फासले पर था। अगर वो पैदल गया था और पैदल वापस आया तो आने जाने में 30-40 मिनट लग गए होंगे। कुछ देर चाय पीने में भी लगी होगी, ये नहीं कि 1 घंटे से ज्यादा का नुस्खा था। इस बात का दूसरा पहलू ये था कि वो अपनी बीवी के जाने के बाद घंटा 1.5 घंटा घर से गायब रहा था और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। उस अरसे में उस कस्बे से होकर भी आ सकता था जहाँ उसकी बीवी का मैका था। इस मौके पर मुझे मोहम्मद हनीफ सिगरेट फरोश का बयान याद आ गया। उसने जिस मर्द को रजिया से बातें करते देखा था वो इलियास भी हो सकता था। घर वाले यही समझते रहे होंगे कि मियाँ बीवी कहीं सैर करने गए हुए हैं। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी बीवी नाराज होकर घर से गई थी। क्या तुम्हें मालूम था कि वो अपने मैके जाना चाहती थी? जाहिर है, जब औरत नाराज होती है तो मैके ही जाती है। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि उसका रात के वक्त तनहा सफर करना मुनासिब ना होगा? फिर तुम्हारा शीरख्वार बच्चा भी साथ था। मेरा बच्चा? उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। फिर वो जल्दी से बात बदल कर बोला, उस वक्त वो मेरी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने भी किसी बात पर जोर नहीं दिया। इस किसी को छोड़े मलक साहब, ये बताएं कि आपकी क्या खिदमत की जाए? आप इतनी दूर से आए हैं, दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएं। मैंने देखा कुछ नर्वस सा हो गया था, खुसूसन बच्चे के जिक्र ने उसे अपसेट कर दिया था। मैंने उसे चंद मिनट तक इधर उधर की बातों में लगाए रखा, फिर सिगरेट की तलाश में जेबें टटोली। उस खाली पैकेट को निकाल कर देखा जो मैंने इस मौके के लिए जेब में रखा था। मेरे तवक्को के मुताबिक इलियास ने पहले ही अपनी जेब देखी, फिर अंदर से सिगरेट का पैकेट और माचिस उठा लाया। वो पासिंग शो का पैकेट था। मैंने उसमें से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और उठते हुए कहा, अगर फुर्सत मिले तो कल शाम थोड़ी देर के लिए थाने आ जाना और अपना तहरीरी बयान साथ लेते आना। तुम जानते ही होगे कि इस किस्म के हादसात में ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका अफराद के बयान शामिल तफ्तीश करने जरूरी होते हैं। उसने जवाब दिया कि वो कोशिश करेगा। दरअसल मैं मोहम्मद हनीफ फरोज से उसकी शिनाख्त करवाना चाहता था, चेहरे से नहीं, कदो कामत से। इससे कबल मैंने जिस ASI को सरसरी तफ्तीश के लिए वहां भेजा था, उसने बताया था कि रजिया ने क्राउन बस सर्विस की एक बस पर सफर किया था। उसके साथ एक मर्द भी था। उस मर्द के बारे में उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी। उस रोज भी मेरे साथ मज़कूरा ASI ही था। मैंने उसे अधूरी तफ्तीश मुकम्मल करने भेजा था। तकरीबन 3-4 घंटे की भाग दौड़ के बाद वो वापस आया, मुझे बताया कि मज़कूरा मर्द का पता चल गया है। उस वक्त मैं मुकामी थाने में बैठा था। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, यकीनन वो रजिया का शोहर इलियास भट्टी होगा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। उसका नाम कासिम है और वो चुंगी महरर है। तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मैंने कहा, मेरा अंदाजा ये है कि रजिया के साथ उसका शोहर ही था। उसका बयान ये है कि रजिया के जाने के बाद वो बहुत अपसेट हो गया था और हवा खाने के लिए स्टेशन की तरफ चला गया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो झूठ बोलता है। वो या तो रजिया के साथ ही घर से निकला था और या उसके ताकुब में गया था। दोनों ने एक ही बस में सफर किया था और बस से उतरने के बाद भी ये उसे समझाने की कोशिश करता रहा था। रजिया वापस आने पर तैयार नहीं हुई होगी, लिहाजा इसने वक्ती तैश के बायस उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया होगा। ये आपका अंदाजा है, लेकिन गुआहन का बयान कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कम से कम 3 मोतबर आदमियों ने कासिम को मुतुफिया के हमरा बस में सवार होते देखा था और इनमें यूनाइटेड बस सर्विस का बुकिंग क्लर्क भी शामिल है। इसके अलावा एक हैरत अंगेज बात भी मुझे मालूम हुई है। कासिम के जानने वालों का कहना है कि कासिम और इलियास भट्टी की आपस में अच्छी खासी शनासाई है, इसलिए हो सकता है कि इलियास भट्टी ने कासिम को मुतुफिया के हमरा भेजा हो। कासिम कहाँ है? मैंने पूछा। तुम्हें चाहिए था कि उसे पूछगिछ के लिए साथ ले आते। मेरा यही इरादा था, ASI ने कहा, लेकिन वो मिला नहीं। मैं उसके तमाम ठिकानों से पता करके आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो कहीं गायब हो गया है। उसे यकीनन ये बात मालूम हो गई होगी कि पुलिस उसकी तलाश में है। मैं उसी वक्त ASI के हमरा बस के अड्डे पर पहुंचा और यूनाइटेड बस सर्विस के बुकिंग क्लर्क से मिला। उसका नाम शेर अली था। चेहरा लोमड़ी जैसा था और हासा चलता पुरजा शख्स नजर आता था। उसका नाम शेर अली था। चेहरा लोमड़ी जैसा था और खासा चलता पुरजा शख्स नजर आता था। आओ जनाब मलक साहब, तशरीफ रखो जनाब। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे मिलकर। क्या पियेंगे? ओए मोती दौड़ के 2 ठंडी बोतलें ले आ। उसने अपनी कुर्सी मुझे पेश की और खुद स्टूल पर जा बैठा। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं 2-4 बातें पूछने आया हूँ। ASI ने मुझे बताया है कि तुमने चुंगी क्लर्क कासिम खान को चौधरी इलियास की बीवी रजिया के साथ बस में बैठते देखा था। हाँ जनाब, देखा था। अभी मैं गामे से यही बात कर रहा था। वो सामने फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। उसने भी कासिम को रजिया के साथ देखा था। ओए ओ गामिया, उसने खिड़की से सर निकालकर आवाज लगाई। ओए भाज के आ, थानेदार होरी आए हुए बैठे ने। मैंने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए खिड़की से बाहर देखा। फल का ठेला खिड़की से चंद कदम के फासले पर था। गामा एक परबा अंदाम शख्स था। उसने मलमल का मैला सा कुर्ता और धोती पहन रखी थी। बारीक कुर्ते के अंदर से उसकी भारी पोंछ साफ दिखाई देती थी। शेर अली की आवाज सुनकर वो स्टूल से उठा, धोती को कसकर बांधा और मैला सा रुमाल कंधे पर डाल और बुकिंग ऑफिस में पहुंच गया। उसने पहले ASI की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा। उसका सांस यूं चलने लगा जैसे बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हो। सलाम थानेदार जी, उसने झुकते हुए कहा। क्या हुक्म है जी? गाँव में तुमने उस दिन कासिम खान को भट्टी साहब की बीवी के साथ देखा था ना? शेर अली ने मेरे बोलने से पहले ही पूछ लिया। ओए उसी दिन जिस दिन रात को बड़ी बारिश हुई थी? आहो जी, देखा था जी।
गामे ने कहा, दोनों को मैंने बस में सवार होते देखा था। मैंने उसे चेक करने के लिए पूछा, उनके साथ और कौन था? और कोई नहीं था जी, उसने जवाब दिया। बस थोड़ी देर पहले मैंने भट्टी साहब को भी देखा था। भट्टी साहब को भी देखा? कौन से भट्टी साहब को? इलियास भट्टी को जी। उनको मैंने होटल में घुसते देखा था जी। मेरे ज़हन में फौरन ये ख्याल आया कि या तो कासिम खान को इलियास भट्टी ने अपना आलाकार बनाया था या उसकी आड़ में अपने घिनौने मंसूबे पर अमल किया था। उसे ट्रेन के वक्त का बखूबी पता था। यहाँ से उसने कासिम खान को अपनी बीवी के साथ कर दिया होगा ताकि अगर तफ्तीश हो तो देखने वाले यही कहें कि उन्होंने कासिम को रजिया के साथ देखा था और खुद वो पहले ही मौके पर पहुंच गया होगा। इस लिहाज से झगड़े की बात भी झूठी मालूम होती थी। वो रजिया को सोचे समझे मंसूबे के तहत साथ लेकर घर से निकला था। कासिम को उसने कई रास्ते में इंतजार करने के लिए कहा होगा। ये सारी बात लम्हा भर के अंदर मेरे जहन में घूम गई। तुम अभी जाओ, मैंने गामे से कहा, शायद तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। गामा जाने लगा तो शेर अली ने उसे करीब बुलाकर, गल सुन थानेदार होलाली, 2 थैले अच्छे किस्म के फ्रूट भर के ले आ। जल्दी से जा, पैसों की फिक्र नहीं करना, मैं दे दूंगा पैसे। मैंने ASI से कहा वो रात को वहीं रहे और कासिम खान को गिरफ्तार करके थाने ले आए। और हाँ, मैंने मजीद कहा, ये भी पता करना कि वो सिगरेट कौन से पीता है। अगली शाम साहब अली मुझसे मिलने आया। उसने अपने वादे के मुताबिक रजिया की एक राजदा सहेली का पता किया था और उसे अपने घर में बिठा रखा था। मैं जरूरी काम निपटाकर साहब अली के हमरा रवाना हो गया। पीर तबारक हुसैन शाह हनूज उनके घर में मौजूद था। मैंने साहब अली से कहा वो तबारक शाह से मेरा जिक्र ना करे। मैंने आपकी आमद का किसी से जिक्र नहीं किया, उसने कहा। अपने अब्बा को भी नहीं बताया क्योंकि शाह साहब ने उन्हें पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और उनसे खूब पैसे बटोर रहे हैं। मैं जल्द अज जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि हमारे घर में एक और ट्रेजेडी ना हो जाए। उसकी दरखास्त पर मैं सादा कपड़ों में वहां आया था। वो मुझे खामोशी से बालाखाने पर ले गया और एक कमरे में बिठाने के बाद आस्ते से बोला, पीर साहब ने आपकी अचानक मुदाखलत के बाद अब अपना डेरा उधर साथ वाले कमरे में लगा रखा है। वो कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसके हमरा 2 लड़कियां और एक 1.5 साल बच्चा था। छोटी लड़की वही थी जिसे मैं 15 रोज पहले तबारक शाह के कमरे में देख चुका था। उसका नाम जकिया था। वो साहब अली की छोटी बहन थी। दूसरी लड़की जो मुतुफिया की राजदार सहेली थी, खासी खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। उसने अपना नाम सादिया बताया। वो शादीशुदा थी। उसके साथ जो बच्चा था उसका बेटा था। साहब अली ने हमारा तारुफ कराया और चाय बनवाने के बहाने कमरे से चला गया। शायद वो अपनी मरहुमा बहन की बातें सुनना नहीं चाहता था। मैंने देखा सादिया कुछ नर्वस हो गई थी। अगर मैं उसे कहता कि घबराने की जरूरत नहीं है तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाती। सादिया बीबी, तुम्हारी तालीम कितनी है? मैंने पूछा। मैं ग्रेजुएट हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने और रजिया ने इंटर तक एक साथ पढ़ा था। उसके बाद रजिया ने अपने वालिद के आने पर पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने जकिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ, उसने जवाब दिया, और घर के कामकाज भी करती हूँ। मैंने सादिया के मासूम बेटे का गाल थपथपाते हुए पूछा, और नन्हे मियाँ क्या करते हैं? मैं भी ताम तरता हूँ, उसने अपनी तोतली जुबान में कहा, और अम्मी से कुश्ती भी करता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हंसने लगी और फजा में जो गंभीरता थी वो कम हो गई। और मेरा मकसद भी यही था। मैं चाहता था कि सादिया खुशगवार फिजा में बात कर सके। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मैं असल मौजू की तरफ आ गया और कहा, साहब अली ने मुझे बताया कि तुम्हारी सहेली शादी से पहले बहुत खुश थी। इलियास की माँ ने भी मुझे यही बताया कि इलियास रजिया को बहुत पसंद करता था। उसने बड़े चाव से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के दरमियान कोई गहरा इख्तिलाफ पैदा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे, मगर इसकी वजह किसी की समझ में नहीं आ सकी। मुझे इसकी वजह मालूम है, सादिया ने मुतीन लहजे में कहा। रजिया मर चुकी है और मैंने अपने दिल में फैसला किया था कि इस बात का तस्करा किसी से नहीं करूंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस घर में एक बार फिर वही खेल खेला जा रहा है जो रजिया की मौत का बायस बना था। इसलिए मैंने सब कुछ बताने का फैसला किया है। उसने जकिया की तरफ देखा। मैं जकिया को भी ये बातें सुनाना चाहती हूँ ताकि ये भी अभी से मोहतात रहे। उसके बाद उसने लंबी चौड़ी तफसील बताई जिसे मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। सादिया ने मुझे बताया कि रजिया की तबाही का बायस वो अंधी अकीदत थी जो उनके घराने को विरासत में मिली थी। उनका घराना तबारक शाह का जबरदस्त अकीदतमंद था। अकीदत भी ऐसी जबरदस्त थी कि तबारक हुसैन शाह के फरमान को फरमान इलाही का मुकाम दिया जाता था। यहाँ तक सरी खिलाफ अक्ल और खिलाफ शरीयत बातों को मुदारे निजात समझा जाता था। जब कभी तबारक शाह उनके घर में क्याम करता तो पूरा कुनबा उनके कदमों में बिछ जाता और उसकी आमद को आमद रहमत जुलजलाल समझा जाता। रजिया चूंकि अकीदत के इसी माहौल में परवान चढ़ी थी, इसलिए वो भी तबारक शाह को इज्जत और एहतराम की नजर से देखती थी। उसकी खिदमत को बायसे सादत समझती थी। ताहम उसने एक बात खास तौर पर महसूस की कि जब वो तबारक शाह की खिदमत में तनहा होती थी तो उस पर तबारक शाह की तबीयत में बड़ी जलानी पैदा हो जाती थी। वो बेतकल्फी में हादसा आगे निकल जाता था। रजिया ने सादी को बताया कि इब्तिदा में वो शाह के एहतराम की वजह से गुंग हो जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से भी शोक कलमात निकलने शुरू हो गए। ताहम वो शाह की शोक गुफ्तारी को बजला संजी से यावा कुछ नहीं समझती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस आलिय मर्तबत पीरे तरीकत की बातों में लज्जत नफ्स का रंग भी शामिल हो सकता है। इलियास भट्टी चूंकि आला तलीम याफ्ता और रोशन ख्याल आदमी था,
اس لیے وہ پیری مریدی کی بعض باریکیوں کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایسے ہی موقع پر رضیہ کے گھر آیا جب پیر تبارک شاہ وہاں مقیم تھا۔ اس زمانے میں آزادی کے نام پر ہنوز بے حیائی کو فروغ حاصل نہیں ہوا تھا، خصوصاً چھوٹے علاقوں میں عورتیں پردہ کرتی تھی اور بند سور کو بازاروں میں نہیں نکلتی تھی۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ جب الیاس نے دیکھا کہ پیر تبارک شاہ منصب علی کے حلوت قدوں میں بے حجابانہ دندناتا پھرتا ہے تو اسے یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے اپنے ہونے والے سسر سے دبے الفاظ میں کہا کہ شاہ صاحب کا جو بھی مقام ہے وہ اس سے انکاری نہیں، مگر انہیں گھر کے پردے اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات سن کر منصب علی بہت برہم ہوا، بولا الیاس بیٹے تم ابھی بچے ہو، تمہیں شاہ صاحب کی عظمت کا ابھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے غریب آنے کو رونق بخشتے ہیں، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، آئندہ ان کی شان میں ایسا گستاخ کلمہ نہ نکالنا۔ الیاس سمجھ گیا کہ منصب علی تبارک شاہ کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں، لہٰذا اس نے رضیہ سے علیحدگی میں کہا کہ وہ تبارک شاہ کے سامنے نہ جایا کرے اور اسے پردہ کیا کرے۔ رضیہ نے اسے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور اس کی موجودگی میں اس وعدے پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ تبارک شاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس نے الیاس کو اپنے پاس بلایا، بظاہر بڑے بزرگانہ لہجے میں کہا، الیاس احمد، ہم نے سنا ہے کہ تمہیں ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس وقت تبارک شاہ کی محفل میں منصب علی اور اس کی بیوی کے علاوہ چند متعدد خواتین بھی موجود تھیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبارک شاہ کی نگاہوں میں زبردست جادو اور آواز میں بڑا دبدبہ پایا جاتا تھا، عام آدمی اسے نظریں ملا کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ یہ بات اسے رضیہ نے بتائی تھی جو اس کو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ الیاس اگرچہ مضبوط اعصاب کا نوجوان تھا، تاہم وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، شاہ صاحب کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، میں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تبارک شاہ نے حاضرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آج رضیہ ہماری محفل میں موجود نہیں ہے؟ دونوں باتوں کا آپس میں مظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، مگر الیاس سمجھ گیا کہ تبارک شاہ کا مقصد کیا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ مصروف ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے الیاس احمد، رات کو ہمیں میاں جی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے رضیہ کو ہم سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تم نے اسے ہماری محفل میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا؟ الیاس نے محسوس کیا کہ تبارک شاہ اسے اپنی ہی نظروں میں مجرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، شاہ صاحب شریعت میں پردے کا حکم آیا ہے۔ تبارک شاہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، میاں جی نے رات کو ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، ہم نے غلط ہی کہا تھا، یہ لڑکا خود کو ہم سے عالم و فاضل سمجھتا ہے۔ ارے نادان، پردے کا حکم تو نامحرم کے لیے ہے، ہمیں تو میاں جی نے محرم انسانیت کا شرف عطا کیا ہے، ہم دنیاوی حجابات کی بندشوں سے آزاد کیے گئے ہیں، دیواریں ہماری نظروں کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی۔ الیاس چونکہ وکیل تھا اس لیے یہ دلیل اسے مطمئن نہ کر سکی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، شاہ صاحب قرآن میں جو فہرست محرموں کی دی گئی ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ اچھا، تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، اس فہرست میں کون کون شامل ہے؟ مجھے پوری فہرست تو یاد نہیں ہے، مگر جو یاد ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس فہرست میں ماں، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، شوہر، سوتیلے بیٹے، سسر اور نابالغ لڑکے وغیرہ شامل ہیں۔ الیاس احمد، کیا تمہارے گھر میں، ہمارے گھر میں یا کسی مسلمان کے گھر میں رشتہ داروں سے پردہ کیا جاتا ہے؟ الیاس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبارک شاہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو رشتے باپ کے مقام پر شمار ہوتے ہیں الیاس احمد، ان کا الگ ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے روحانی رہنما بھی باپ کے مقام پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی محرم ٹھہرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، منصب علی نے کہا، کیا عمدہ بات کی ہے۔ لیکن جہاں تک الیاس کا تعلق تھا وہ اس استدلال سے مطمئن نہیں تھا۔ تبارک شاہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی رضیہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھے بغیر کہا، رضیہ یہ دیواریں تمہیں ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رکھ سکتی، اندر آ جاؤ۔ تبارک شاہ کی تہمکانہ آواز سن کر رضیہ اندر پہنچ گئی اور اندر بیٹھی ہوئی عورتیں تبارک شاہ کی غیب بینی پر اش اش کرنے لگی، لیکن الیاس کے چہرے پر گہری ندامت اور الجھن دکھائی دینے لگی۔ بعد میں اس نے رضیہ سے علیحدگی میں کہا، رضیہ، میں شاہ صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا، ورنہ ان کی بات میں کوئی معقولیت نہیں تھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روحانی رہنما باپ کے مقام پر ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شاہ صاحب واقعی روحانی رہنما ہے؟ رضیہ نے ہولے سے کہا، سب یہی کہتے ہیں، بہرحال میں اتنی آزادی پسند نہیں کرتا۔ الیاس نے کہا، تم آئندہ خلوت میں شاہ صاحب کے پاس نہ جانا۔ رضیہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن تبارک شاہ بھی ضد میں آ گیا تھا۔ اگلے روز جب الیاس واپس چلا گیا تو تبارک شاہ نے رضیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، وہ سردیوں کے دن تھے اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ رضیہ نے سعدیہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاہ صاحب کا حکم سن کر سخت پریشان ہو گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ حکم اسے اپنے باپ کے ذریعے ملا تھا۔ اس اندھے عقیدت مند نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ تبارک شاہ نے اس کی جوان بیٹی کو رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں کیوں طلب کیا تھا۔ رضیہ ڈرتی ڈرتی تبارک شاہ کے معطر اور راستہ کمرے میں جا پہنچی۔ تبارک شاہ نے اسے 2 کپ چائے بنانے کے لیے کہا۔ رضیہ نے حکم کی تعمیل کی اور تبارک شاہ اس وقت ٹانگوں پر لحاف ڈالے، گاؤں تکی پر ٹیک لگائے قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کے برتن قریب منگوائے، رضیہ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور چائے پر دم کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا چھالیا الائچی والا بٹوا کھولا اور کوئی چیز چٹکی میں بھری اور تھوڑی تھوڑی دونوں کپوں میں ڈالی، لیکن رضیہ نے دیکھا کہ تبارک شاہ نے پہلے کپ میں کچھ نہیں ڈالا تھا۔
اس کی چٹکی میں جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا دوسرے کپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی چائے بنائی اور دوسرا کپ رضیہ کے سامنے سرکا دیا۔ رضیہ نے بتایا کہ اس صورتحال نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا، وہ چائے پینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یا تو چائے گرا دے گی یا موقع پا کر کپ تبدیل کر دے گی، لیکن وہ دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کر سکی۔ اس نے سعدی کو بتایا کہ شاہ صاحب کپ سامنے رکھنے کے بعد چند لمحوں تک اسے گہری نظروں سے گھورتے رہے۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری چائے پی گئی۔ چائے پینے کے بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ وہی قالین پر لڑک گئی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ وہ 15-20 منٹ تک اسی حالت میں رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا، وہ قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبارک شاہ ٹانگوں پر رضائی اوڑے بظاہر جو کا تو بیٹھا تھا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا تھا؟ تمہیں ذرا نیند آ گئی تھی؟ تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، جوانی میں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ رضیہ نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ اس نے کمبل ایک طرف کر دیا اور شاہ صاحب سے نظریں بچا کر اپنے لباس وغیرہ کا جائزہ لیا، مگر اس پہ کوئی باقاعدگی نہ پائی گئی۔ اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ محسوس کیا، تاہم تبارک شاہ کا مرتبہ اس کی نظروں سے گر گیا۔ تبارک شاہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہونے کے بعد بولا، پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے رجو، بخدا ہم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی، ویسے اگر ہم چاہتے تو۔ اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور موضوع بدل کر بولا، رجو ہمارے حلقہ ارادات میں شامل سینکڑوں ایسی بکرائیں ہیں جو ہمارے حرم میں شامل ہونے کی متمنی ہیں، مگر ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے، تمہیں دیکھ کر ہمیں وہ حورانے سماوی یاد آ جاتی ہیں جو کبھی کبھی کشفی رنگ میں ہمیں اپنا دیدار کرا جاتی ہیں۔ شاہ صاحب اب مجھے اجازت دے، رضیہ نے کہا، یہ آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ سونے کا وقت تو ہے، مگر کیا تمہارے جانے کے بعد نیند آ جائے گی؟ رضیہ سکڑ گئی، اس کا چہرہ ہمارے حیا کے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور تبارک شاہ کی اصلیت کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ روحانی کے لبادے میں لپٹا ہوا شخص ایک بندہ ہوس تھا۔ تبارک شاہ نے رضیہ کو حیا سے سرخ ہوتے دیکھ کر کہا، رجو کل میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے بدن کی مہک اور چہرے کی سرخی سے اپنی تمناؤں کا سنگار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ہماری یادوں میں ہمیشہ وسیع رہے۔ شاہ صاحب، رضیہ کانپنے لگی، میں کسی کی امانت ہوں، لیاس نے مجھے آپ کے خلوت قدے میں آنے سے منع کیا تھا، پھر بھی میں آ گئی ہوں، احترام اور عقیدت سے مجبور ہو کر، لیکن تبارک شاہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے حسب معمول پرسکون لہجے میں کہا، ہم نے تمہارے مستقبل میں کچھ ابتلا اور علام دیکھے تھے۔ ہم نے کیا دیکھے تھے؟ میاں جی نے دکھلا دیے تھے۔ ہم تمہیں ان علام سے محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری مرضی۔ مگر یاد رکھو، جس شخص نے تمہیں ہمارے حلوت قدے میں دال ہونے سے منع کیا ہے، وہی تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچ لینا، اگر ان داغوں کی نحوست سے بچنے کا کوئی ارادہ ہے جو ہم تمہارے جسم پر دیکھ رہے ہیں، تو رات کے 12 بجے سے قبل واپس آ جانا۔ رضیہ پریشان اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ ساری رات پریشان رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تبارک شاہ نے کن ابتلاؤں کا ذکر کیا تھا۔ اگلی صبح تبارک شاہ واپس چلا گیا، لیکن رضیہ نے رات والے واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں سے اور نہ الیاس سے۔ اگر وہ الیاس کو ہی بتا دیتی تو شاید تباہی سے بچ جاتی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی میں تبارک شاہ بھی مدعو تھا۔ رخصتی سے ایک رات قبل تبارک شاہ برکت دینے کے لیے رضیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو تو رضیہ اپنی سخیوں میں گری بیٹھی تھی اور جو ڈھولک پر گیت گا رہی تھی۔ رضیہ کی ماں کے حکم پر سب کمرے سے نکل گئی۔ تبارک شاہ نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی اور چاروں طرف گھوم کر اس آراستہ کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رضیہ اپنے گھونگھٹ میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ تبارک شاہ اس کے قریب بیٹھ گیا، بولا، کیسی ہو رجوع؟ میں تمہیں برکت دینے آیا ہوں۔ رخصتی سے پہلے تمہارے داغوں کی نحوست دور کرنا چاہتا ہوں۔ رضیہ پرے سرکتے ہوئے بولی، میں کسی کی امانت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ تبارک شاہ نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ رضیہ بستر سے اٹھ کر دیوار سے جا لگی اور بری طرح کانپنے لگی۔ وہ نہ تو چیخ سکتی تھی، نہ ہی باہر نکل سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ تبارک شاہ کے خلاف اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، سب اسی کو لان تان کریں گے، لیکن تبارک شاہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے قریب جا ٹھہرا۔ رجو، ہمیں تمہاری بدقسمتی پر افسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تمہارا گھر بسا رہے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سعدی نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس وقت تک اس بات کا کچھ پتا نہیں تھا کہ داغوں کی نحوست سے تبارک شاہ کی کیا مراد تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ 8-10 روز بعد اسے خط ملا۔ خط لفافہ خاصا خوبصورت تھا، اس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے یہ خط الیاس کے ہاتھ لگ گیا۔ لفظ کانفیڈینشیل کی وجہ سے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے ہاتھ کھول لیا۔ خط کسی گمنام شخص کی طرف سے تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی عاشق نے اپنے محبوب کے نام لکھا ہو۔ چند لائنوں کے اس خط میں اظہار محبت کے علاوہ رضیہ کے چند ایسے تلوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا جن کے بارے میں کوئی محرم راز ہی جان سکتا تھا۔ الیاس نے وہ خط فوراً رضیہ کو نہیں دکھایا، بلکہ تصدیق کرنے کے بعد دکھایا۔ خط دیکھ کر رضیہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ تبارک شاہ کن داغوں کی بات کرتا تھا۔ وہ الیاس کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ تبارک شاہ کے انتقام کا نشانہ بن گئی تھی۔ الیاس سب سے پہلے یہ سوال کرتا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تبارک شاہ کے خلوت قدے میں گئی کیوں تھی۔ اس خط نے میاں بیوی کے تعلقات میں کیسی غلط فہمی پیدا کر دی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تبارک شاہ کا انتقام اسی پر ختم نہیں ہوا۔
2 مہینے کے بعد اس نے ایک اور گمنام اور کانفیڈینشیل خط رضیہ کے نام بھجوایا۔ وہ بھی پہلے کی طرح مختصر خط تھا۔ اس میں چند محبت کی باتوں کے بعد لکھا تھا، رجو میرے ہونے والے بچے کی پیار سے پرورش کرنا۔ اس خط نے رہی سہی کسر نکال دی۔ ایک دن رضیہ نے سعدیہ کو بتایا، سعدیہ، الیاس کے تانوں سے میرا سینہ چھلنی ہو چکا، میں عذاب میں زندگی گزار رہی ہوں، اب تو ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سعدیہ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں تو اسے اپنے ماں باپ کے پاس آ جانا چاہیے، انہیں ساری باتیں بتا دینا چاہیے۔ اس پر رضیہ نے کہا، میرے والدین ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پتہ نہیں تبارک شاہ نے وہ خط اپنے کسی مریض سے لکھوائے ہوں، اگر میں نے اس کے خلاف منہ کھولا تو اپنے کسی مرید کی جھوٹی گواہی کے ذریعے مجھے پورے شہر میں بدنام کر دیں گے۔ ابا نے مجھے رخصت ہوتے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اب سسرال ہی میرا گھر ہے، میرا جنازہ اسی گھر سے اٹھنا چاہیے، اب میں اپنا جنازہ اپنے گھر کیسے لے آؤں؟ جب سعدیہ نے بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ زکیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تبارک شاہ کو گرفتار نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی بہن کا اصل قاتل وہی تھا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں بے بس تھا، قانون بھی بے بس تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تبارک شاہ ہی رضیہ کی موت و تباہی کا ذمہ دار تھا، مگر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، میں اسے مجرم ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس جعلی پیر نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو تباہ کیا تھا، مگر لوگ پھر بھی اس کے پاس جاتے تھے، اس کے آستانے کی رونقوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس قسم کے جعلی آستانے آج بھی قائم ہیں، یہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک عوام الناس شارٹ کٹ کے ذریعے جنت میں دال ہونے کی خواہش کرتے رہیں گے۔ سعدیہ کی باتیں سننے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو خود کو بہت مزبل محسوس کر رہا تھا۔ ایک مظلوم لڑکی کی داستان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی میں 4 قدم ہی چلا تھا کہ تبارک حسین شاہ کمرے سے نکلا اور ٹھہر کر مجھے گھورنے لگا۔ اس نے سفید جبہ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور سر ننگا تھا۔ غالباً اسے اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں اسے خبر ہوئے بغیر اوپر کیسے پہنچ گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے دروازے میں ہی رک گئی تھیں۔ شاہ صاحب، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہوگا، میں نے کہا۔ کیا قاتل کا کچھ پتا چلا؟ اس نے تیوری چڑھائی اور بولا، ہم غیر متعلق لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے ذکر و فکر کا وقت ہے۔ اتنے میں منصب علی تیز اوپر پہنچا، گھبرا کر بولا، ملک صاحب، آپ کب تشریف لائے؟ آئیے نیچے چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، مجھے ابھی پتا چلا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئیے ملک صاحب۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جب میں پہلی مرتبہ تبارک شاہ کے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے میری اس جسارت پر منصب علی کو سرزنش کی تھی۔ اب وہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس پر دوبارہ تبارک شاہ کا تاب نازل نہ ہو۔ میں نے منصب علی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ہمیں رضیہ کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ تبارک شاہ کچھ نہیں بولا، وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے منہ چلا رہا تھا۔ کیا قاتل کا پتہ چل گیا ہے؟ منصب علی نے پوچھا۔ کون ہے وہ؟ کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، منصب علی، قاتل انتہائی کمینہ اور مکار شخص ہے۔ تبارک شاہ کا چلتا ہوا منہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا اور اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مزید کہا، وہ ایک نفس پرست سفلا شخص ہے، مجھے یقین ہے اس نے ابلیس کے سایہ عطفت میں پرورش پائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خنزیر صفت انسان با اثر اور صاحب حیثیت فرد ہے، زیرک بھی ہے، اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ اس نے قتل کا کوئی ایسا قابل گرفت ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا، اس لیے ہم اس ذریت شیطان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے دیکھا کہ تبارک شاہ کا چہرہ غیظ و غضب کے باعث انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منصب علی عاجزی سے بولا، ملک صاحب، کچھ بھی ہو، آپ اس سور کو گرفتار کریں، میں اسے پھانسی پر چڑھانے کے لیے اپنی ساری دولت داؤ پر لگا دوں گا، پیسوں کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تبارک شاہ تیز چلتا ہوا دوبارہ باہر آ گیا اور بولا، منصب علی، یہ شور شرابہ بند کرو۔ منصب علی جوش میں تھا، بولا، یا حضرت، ملک صاحب نے قاتل کا پتہ چلا لیا، لیکن وہ ذلیل شخص بہت باثر ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ وہ شیطان لعین زمین چاٹتا ہوا گرفتاری کے لیے پیش ہو جائے۔ منصب علی، تبارک شاہ نے چیخ کر کہا، اندھے مت بنو، یہ سب کھوکھلی باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ منصب علی، شیطان لعین اس دنیا میں گرفتار نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، کیونکہ ایک دفعہ کی پھانسی اس کے ظلم و جور کی کافی سزا نہیں ہے۔ میاں جی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے لیے نارے جہنم مقدر ہے، وہ اس آگ سے بچ نہیں سکتا۔ شاہ صاحب، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ تبارک شاہ دوبارہ واپس ہو لیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو میرے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ میری عدم موجودگی میں ASI واپس پہنچ چکا تھا اور چنگی کلر قاسم خان کو بھی گرفتار کر لایا تھا۔ میرے استفسار پر ASI نے کہا، قاسم خان بہت سخت جان ہے، اقبال جرم پر تیار نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا، اس کا حلیہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس پر خاصی محنت کی جا چکی تھی۔ وہ پختہ رنگت کا ایک چلاک آدمی نظر آتا تھا، لیکن اس کو تو اس کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ اس کا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے پیر پکڑے اور گڑگڑا کر بولا، تھانے دار جی، میں بالکل بے گناہ ہوں جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جی، رب دی سو میرے ہاتھ صاف ہیں، یہ لوگ مجھے ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں شریف آدمی ہوں جی، آپ میرے مالکوں سے پوچھ لیں، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا جی، یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو شریف آدمی کہتا ہے۔ میں نے کہا، جو کچھ تمہیں معلوم ہو چکا ہے وہ سچ سچ بتا دو، تمہارے خلاف کئی اور آدمیوں نے گواہی دی ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ سگریٹ کون سے پیتے ہو؟ یہ پاسنگ شو پیتا ہے جی، ASI نے کہا۔ پاسنگ شو کا پیکٹ اس کی جیب سے برآمد ہو چکا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، قاسم نے کہا، میں پاسنگ شو ہی پیتا ہوں۔ تمہیں الیاس پٹی نے اس کام کے کتنے پیسے دیے تھے؟ میں نے پوچھا۔
اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے بولا، خدا گواہ ہے جی، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، میرا پچھلا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. میں تو صرف ہمدردی میں بھٹی صاحب کی بیوی کے ساتھ چلا آیا تھا، بلکہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو واقعہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں. اس نے بتایا کہ حادثے والے روز وہ چنگی کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا. اس کو 7:30 بجے تھے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کا امکان نظر آتا تھا. جب وہ بسوں کے اڈے سے ذرا آگے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا پریشان سی اڈے کی طرف جا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا. جب وہ قریب پہنچی تو قاسم نے محسوس کیا وہ رو بھی رہی تھی. قاسم کی اگرچہ الیاس بھٹی سے شناسائی تھی مگر وہ رضیہ کو نہیں پہچانتا تھا. البتہ رضیہ اسے پہچانتی تھی. بیوی کیا بات ہے؟ قاسم نے اسے پوچھا. تمہیں کہاں جانا ہے؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رضیہ نے روتے ہوئے کہا. جہاں قسمت لے جائے گی چلی جاؤں گی. قاسم نے مجھے بتایا کہ اسے اس عورت پر ترس آیا. وہ اس کے ساتھ چل پڑا. بقول اس کے رضیہ نے بھی اس بات پر کوئی تعارض نہیں کیا. وہ اس کے ساتھ بس میں بیٹھ گئی. رضیہ اگلے قصبے پہنچ کر ایک سٹاپ پہلے بس سے اتر گئی. قاسم کو اس بات پر تعجب تو ہوا لیکن وہ بھی وہیں اتر گیا. بس سے اترنے کے بعد رضیہ نے قاسم سے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ، اس سے آگے تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے. واپس جا کر الیاس بھٹی سے کہنا رضیہ بے گناہ تھی. قاسم نے مجھے بتایا. یہ سن کر وہ چونکا اور رضیہ سے پوچھا، کیا تم بھٹی صاحب کی بیوی ہو؟ ہاں میں بھٹی صاحب کی بیوی ہوں، رضیہ نے جواب دیا. ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ بچہ بھی انہی کا تھا، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ بچہ بھی انہی کا تھا. ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ان کا گریبان پکڑیں گے. اگر ہمیں اس طرح جان دینے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. قاسم یہ سن کر پریشان ہو گیا. پوچھا، کیا تم خودکشی کی بات کر رہی ہو؟ جب کسی انسان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے تو پھر خودکشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس معصوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ قاسم نے پوچھا. تم اس سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ اس کا باپ اسے اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتا. میں اسے کس کے سہارے پر چھوڑ جاؤں؟ قاسم نے مجھے بتایا کہ اس خوبصورت لڑکی کے خوفناک ارادے نے اس پر دہشت طاری کر دی. اس نے رضیہ کو خدا اس کے معصوم بچے کا واسطہ دیتے ہوئے خودکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی. بی میں غریب کلرک ہوں. اس نے رضیہ سے مزید کہا، میری ایک بوڑھی ماں، ایک بہن ہے، میری بھی شادی نہیں ہوئی. تم اپنے بچے سمیت میرے گھر چلو اور بھٹی صاحب سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو. میں اپنی بساط کے مطابق تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. تم خوبصورت و نوجوان ہو، اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو. اپنا نہیں تو اس بچے کا ہی خیال کرو. رضیہ نے مایوسی سے کہا، قاسم میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. میرے اور تمہارے خاندانی معیار میں بہت فرق ہے. میں مانتی ہوں کہ تم مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرو گے مگر ہمارا خاندان اور معاشرہ ہمیں خوش نہیں رہنے دے گا. مجھے میرے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جاؤ. قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ کافی دیر تک رضیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بہت دل شکستہ تھی. اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے. وہ اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور سوچنے سمجھنے کے مقام سے بہت دور آگے جا چکی تھی. دونوں بس اسٹاپ سے کچھ دور آگے چلے گئے اور جھاڑیوں کے درمیان ایک صاف جگہ پر بیٹھ گئے. وہاں رضیہ نے اپنے بچے کو دودھ پلا زمین پر گدا بچھا کر لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے قاسم کو بچے کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور تاریکی میں ایک طرف چلی گئی. قاسم نے خیال کیا کہ شاید وہ کسی ضرورت سے اس طرف گئی ہے لیکن اس کے جانے کے فوراً بعد اس نے ٹرین کی آواز سنی. اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا. وہ رضیہ کو آواز دیتا ہوا ریلوے لائن کی طرف دوڑ پڑا. تاریکی کی وجہ سے وہ رضیہ کو پلیا کی اوٹ میں چھپا ہوا نہ دیکھ سکا. اتنے میں ٹرین سر پر پہنچ گئی. قاسم اس وقت پلیا سے چند قدم دور تھا. انجن کی روشنی میں اس نے دیکھا رضیہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پٹری کے اوپر لیٹ گئی. تھانے دار صاحب، میں یہ ہولناک منظر دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور الٹے پاؤں واپس بھاگا. قاسم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رضیہ عورت نہیں کوئی چڑیل تھی جو اتنے آرام سے انجن کے سامنے لیٹ گئی تھی. میں اس کے بچے کو بھی بھول گیا تھا. وہ منظر یاد کر کے ابھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے کر دی. اس کے بازوؤں کے بال واقعی کھڑے ہو گئے تھے. میں بالکل بے گناہ ہوں جی. میں رضیہ کو مصیبت میں دیکھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا ورنہ میں تو چنگی سے چھٹی لے کر گھر جا رہا تھا. اس کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی. میں نے پوچھا، کیا تم نے الیاس بھٹی کو رضیہ کا پیغام دیا تھا؟ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا. بولا، نہیں جی، میری ہمت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. تم واپس جاؤ اور کل الیاس بھٹی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ. میں چاہتا ہوں وہ بھی تمہاری باتیں سنے اور ہاں سے کہنا اس کی بیوی کو جو کانفیڈینشیل اور گمنام خط ملے تھے انہیں بھی ساتھ لیتا ہے. ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ رضیہ نے خودکشی کی تھی. لیکن یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اول تبارک شاہ پر تھی اور دوم رضیہ کے والدین کی اندھی عقیدت پر. اگلے روز شام کے وقت قاسم خان وعدے کے مطابق الیاس بھٹی کو ہمراہ لے کر تھانے پہنچ گیا. میں ان دونوں کو ساتھ لے کر منصب علی کے گھر پہنچ گیا اور رضیہ کی دوست سعدیہ کو بھی وہاں بلا لیا. پیر تبارک شاہ حسین گزشتہ روز ہی وہاں سے کوچ کر گیا تھا. میری باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے فوراً وہاں سے ڈیرا اٹھا دیا تھا. جب گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے تو میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ میں آپ کو رضیہ کے قاتل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. آپ غور سے ساری باتیں سنیں، پھر اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ اس بے گناہ لڑکی کا قاتل کون ہے.
मुख्तसर तमहीद के बाद मैंने सादिया से कहा, इन तमाम बातों को दोबारा बयान करो जो गुज़िश्ता रोज मुझे बता चुकी थी। सादिया ने तमाम वाक़यात पूरी जज़ियात के साथ सबके सामने बयान कर दिए। सच्ची बात का अपना एक असर होता है, उसे जुटलाना आसान नहीं होता। मैंने देखा कि सादिया की जुबानी तमाम वाक़यात सुनकर मनसब अली, इसकी बीवी, इलियास भट्टी और दीगर अफराद खाना के चेहरे पर शदीद करब नमदार होता जा रहा था। मनसब अली, इसकी बीवी की आंखों से ज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। सादिया का बयान खत्म हुआ तो मैंने कासिम खान से कहा वो अपने साथ पेश आने वाला वाक़या बयान करे, क्योंकि उसको तो पुरस्कून हालत में था और सादिया की बयान करदा तफसील से उसके बयान की तस्दीक भी होती थी, इसलिए इसने मजीद वजाहत के साथ सारी बात बयान की। उनमें कुछ ऐसी बातें भी शामिल थी जिन्हें वो गुज़िश्ता रोज भूल गया था। उसके बयान ने जलती पर तेल का काम किया और रजिया के माँ बाप और बहन भाइयों ने चीखें मारकर रोना शुरू कर दिया। इलियास भट्टी की आंखों में भी आंसू थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं शाम गरीबा की मजलिस में बैठा था। जब रोने का शोर कुछ थमा तो मैंने कहा, रजिया का बड़ा कातिल आप लोगों में वो पीर है जिसकी हाके पा को आप सुरमाए नजर समझते हैं। जो नामहरम है वो नामहरम है। एक बेपर्दगी होती है, एक बेहिजाबी होती है, वो एक बेहयाई होती है। जवान लड़की को रात की तन्हाई में एक नामहरम की हिलवत कदे में भेज देना बेपर्दगी नहीं, बेहयाई है। मनसब अली, अपनी बेटी के दूसरे कातिल तो तुम हो। तुमने अपनी बेटी को एक भेड़ी के भट्ट में ढकेल दिया, ये समझते रहे कि उसे कुछ नहीं होगा। और इलियास भट्टी, रजिया के तीसरे कातिल तुम हो। तुम बिला तस्दीक एक शैतान की बातों पर ईमान ले आए और अपना खूबसूरत घर बर्बाद कर दिया। मनसब अली, आप बताओ मैं किसको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करूं? किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक तवील तौक़्क़ुफ़ के बाद इलियास भट्टी ने कहा, मैं इस जाली पीर को जहन्नम में पहुंचाकर दम लूंगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना हरगिज मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। अगली किसी ऐसी ही सबक आमोज़ वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।